چلے گی، آپ نے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا، یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے دھوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے ذرا بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور ہندوستانیوں کی غیرت دی کا یہ ہے علاج کہ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ایک ہوا چلی ہوئی ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی وہ کفار غالب آ جائیں گے، اس لیے جو ہے اویسی کے ساتھ میں ہو جاؤ، اسد الدین اویسی کے ساتھ میں، سیاسی پارٹی ہے ساتھ میں اس کے ہو جاؤ، ورنہ کفار پھر ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے، ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، صرف اویسی ہے۔ تو پھر کفار کے ڈر سے یا کفار کے ہیبت سے یا کفار کی وجہ سے تو پھر امام حسین کو یزید سے نعوذ باللہ بیعت کر لینا چاہیے تھا آپ کے حساب سے۔ اگر وقت کے یزید بظاہر مسلمان ہو اور ہو یزید تو کیا اس کے ہاتھ بیعت کر لی جائے گی؟ تو جو انسان جس کے باپ نے بابری مسجد بیچی ہو، جنہوں نے مسلمانوں کی جانوں کے سودے کیے ہوں، وہ مسلمان جنہوں نے بابری مسجد کے لیے اپنی شہادتیں دیں، اور تم نے اس مسجد کو بیچ لیا محض ایک اسپتال کے بدلے میں اور ایک سیاسی پارٹی کے لیے۔ آج انہوں نے ایک پورا پلان بنایا ہوا دو ٹیموں نے کہ اب ہندوستان میں دو ہی پارٹی رہیں گی، مسلمانوں کی طرف سے ایک چہرہ رہے گا اویسی کا، اور ہندوؤں کی طرف سے رہے گا چہرہ بی جے پی کا۔ دونوں اس طرح گالیاں دیتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مگر کسی میں کوئی مقدمہ نہیں کٹتا۔ مقدمہ کس پہ کٹے گا؟ عام مسلمان پہ، عام ہندو پہ۔ اگر کوئی ہندو مسلمان کے خلاف بولے گا، عام ہندو کسی پارٹی کا، اس پہ مقدمہ کٹ جائے گا، یا پھر مسلمان کسی اور پارٹی کا ہوگا تو اس پہ مقدمہ کٹ جائے گا۔ مثال طور پہ سے اعظم خان کو لے لیجیے آپ، مگر ویسے کسی بندے پہ نہ تو مقدمہ کٹے گا اور نہ بی جے پی کسی آدمی پہ مقدمہ کٹے گا۔ تو یہ ایک ملی جلی سازش ہے کہ یا تو پھر تم رہو یا ہم، باقی لوکل پارٹیز کو ختم کر دیا جائے۔ مثلا بہار میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوکل پارٹیز کو ختم کرنے کا کام چل رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کانگریس ہماری سگی ہے یا بی ایس پی ہماری سگی ہے، مگر یہ کہنا کہ فلانی پارٹی کے وجہ سے مسلمانوں کو ان پارٹی کفار و مشرکین کی وجہ سے اب اس اویسی کے ساتھ میں ہو جانا چاہیے، تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ پھر کفاروں کے ڈر سے یزید کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ ہم تو یزید مانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو مسجدیں بیچ کھائیں۔ ابھی الہ آباد کی مسجد شہید ہوئی، گولکنڈہ کی مسجد بند پڑی ہے، اس کے بعد کے سی آر نے مسجد گرا دی، تلنگانہ میں چار مینار مسجد میں وہ بھاگیہ لکشمی مندر بن گیا۔ کہاں ہے اویسی بھائی؟ ابھی مدھیہ پردیش میں اتنے دنگے ہوئے، مسلمانوں کے گھر پھونکے گئے، مسلمانوں کے گھر گورنمنٹ سے گرائے گئے، کہاں ہے اویسی؟ یہ دماغ سے یہ چرس نکال دیجیے اویسی والی، کہ وہ کسی مسلمان کے حق میں یا کسی مسجد کے حق میں کھڑے ہوں گے، وہ صرف لیکچر بازی کرے گا، اس کو بولتے ہیں لفاظی۔ وہ صرف لفاظی کرے گا پارلیمنٹ میں، آپ کو لگے گا کہ وہ بڑا آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کا بڑا ہمدرد ہے، اصل میں اس کو کچھ نہیں کرنا ہے نا، اصل میں کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو بس اتنا ہی کہنا ہے کہ بھائی جو بھی کریں آپ کسوٹی پہ اس کو پہلے رگڑیں، اگر وہ صحیح ہو تو اس کا ساتھ دیں۔ باقی میں کسی کے نہیں کہہ رہا کہ آپ بی ایس پی کے ساتھ جائیں، سپا کے ساتھ جائیں، ایم آئی ایم کے ساتھ جائیں، جس کے ساتھ دل جائیں، آپ کی اپنی مرضی، آپ کا اپنا رائٹ ہے، مگر یہ کہہ کے نہ جائیں کہ فلانے سے ہمیں ڈر ہے تو اس لیے ہم ایسے ساتھ میں چلے گئے۔ تو ایسے ڈر کا معاملہ ہوتا تو پھر لوگ یزید کے ساتھ میں چلے جاتے ہیں۔ اگر کافروں کا ڈر ہوتا تو یزید تو بظاہر مسلمان تھا، پھر بظاہر تو تھا، تو ویسے یہ بھی بظاہر سے مسلمان ہے، مگر میں ان کو یزید مانتا ہوں، سیدھا سیدھی بات ہے۔ تو بس یہی بات مجھے کہنی تھی۔ آپ سنی حنفی بریلوی ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ کس کا ساتھ دے رہے ہیں آپ اور کس کے ساتھ آپ کھڑے ہیں۔ ہم الحمدللہ تعالی مسلک اعلیٰ حضرت سرکار تاج الشریعہ سرکار اسجد میاں سرکار گلزار میاں کو ماننے والے لوگ ہیں۔ ہمارے جو سرپرست ہیں، ہم سبوں کے، میرے نہیں صرف، ہم سبوں مسلک اعلیٰ جو سرپرست ہیں وہ حضور محدث کبیر ہیں، حضور گلزار میاں، حضور اسجد میاں ہیں۔ تو ہمیں ادھر چلنا ہے، نہ کہ اویسی کی دیکھ ریکھ میں۔ اور اگر کوئی ان کے خلاف بھڑکاتا بھی ہے کہ وہ بھائی حضور اسجد میاں اس پہ آوازیں اٹھا رہے ہیں، حضور گلزار میاں، ارے بھائی تم مسلمان، تم کی آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہو؟
آپ ووٹ دیتے ہو سپا کو, بسپا کو, ویسی کو, اور آپ نکلنے کے بعد کہتے ہو کہ محدث کبیر کیوں ہی نکل رہے ہیں, اسجد میاں کیوں ہی نکل رہے ہیں, حضور گلزار میں کیوں ہی نکل رہے ہیں. تم کیوں ہی نکل رہے, ووٹ تم نے ڈالا ہے نا, تم نے اپنا امیر خود چنا ہے ووٹ ڈال کے, تو آپ خود سوچیے آپ کو کیا کرنا ہے. رہی بات کرنے کی, جو کر رہے ہیں الحمدللہ تعالیٰ اپنے پاس چیزیں آتی ہیں, کچھ نہیں تو وہ مسلمان ہی کر رہے ہیں, 2-4 روز مسلمان کے ہاتھ پہ ہوتے رہتے کہیں نہ کہیں, تو آپ تو وہ بھی نہیں کر رہے ہو, آپ تو گھر میں گھسے بیٹھے ہوئے ہو. تو مطالبے سے پہلے, یعنی مطالبہ کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ خود نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کسی سے نہیں کہہ سکتے ارے فلاں بندہ تو نماز نہیں پڑھتا ہے. پہلے آپ اپنے آپ خود ڈھالیں اس چیز میں کہ آپ کتنا تیار آپ نے اپنے آپ کو کیا دین کے لیے. پھر آپ مطالبہ کریں اسجد میاں سے, پھر مطالبہ کریں گلزار میاں سے, پھر مطالبہ کریں حضور محدث کبیر سے. ٹھیک ہے, پہلے آپ نے آپ خود تیار کریں کہ آپ کس قابل ہیں, آپ کچھ کر بھی سکتے ہیں. 17 سال کا محمد بن قاسم کا آپ نے خود پڑھا ہوگا نا, تو پھر آپ نے آپ خود قاسم کیوں نہیں بناتے ہیں. آپ صرف علماء تک کی محدود ہے کہ علماء کیوں نہیں کرتے, علماء یہ کیوں نہیں کرتے, علماء وہ کیوں نہیں کرتے. اپنے آپ کو تیار کیجئے نا. آج الحمدللہ TNRT نے کیا کیا نہیں کر ڈالا, ہم تو کسی مطالبہ نہیں کرتے. ہم تو اب بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اپنے سرکاروں جوتی اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور الحمدللہ کام کر رہے ہیں. آپ بھی کام کیجئے, آپ کا بھی کام ہوگا. وہ بڑے ہیں, ان کے کام بڑے ہیں, ہم چھوٹے ہیں, ہمارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں. مگر کام ایسا نہیں کہ چھوٹا ہونے سے ہماری ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں. بڑوں کی اگر بڑی ذمہ داریاں ہیں تو ایسا نہیں چھوٹوں کی ذمہ داریاں نہیں ہیں, چھوٹوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں. آپ خود سمجھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کدھر کس کو لیے جا رہے ہیں. اپنی جو تیاری کریں وہ بالکل خالص کریں, اور یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارا مسلک نہیں بگڑنا چاہیے کسی بھی حال میں. یہ نہیں کہ کسی وہابی اور کوا خور کے ساتھ میں جا کے ہم پارٹی سٹینڈ کیے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر پارٹی چلا رہے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہے پھر ان کی مساجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں, عبادتیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں, اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو دین کے لیے کام کر رہے ہیں اس لیے ان کے ساتھ میں گئے. ایسا دین بھائی نہیں چاہیے مجھے. 6 کروڑ سال عبادت شیطان نے بھی کی ہوئی ہے, ایسی عبادت مجھے نہیں چاہیے. آج وہ ایسی بولتا ہے کہ وہ جو وہابی امام ہے وہ ہمارے امام ہیں, ہمارے پیشوا ہیں, رہبر ہمارے ہیں. تو ایسا بھائی امام ہمیں نہیں چاہیے, نہ ہمیں ایسا قائد چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے قائد جو ہے وہ بریلی کے ہیں, کافی ہمارے لیے ہے. ہمیں سیاسی ایسی کو پارٹی میں نہیں چاہیے, ہے نا, جو گوبر اور حلوے کو ایک کرنے کی بات کرتی ہو. ہمارا مسلک وہی ہے جو امام احمد خواہ فاضل بریلوی کا ایمان تھا اور آج تک چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا وہی ایمان ہے, وہی ایمان رہے گا, ہماری نسلوں کا بھی رہے گا. دعا ہے مولا تعالیٰ سے کہ ایسے شرپسندوں سے, ایسے منافقوں سے قوم کی جو ہے قوم کو محفوظ رکھے. ایسے شرپسندوں سے جو گوبر اور حلوے کو ایک کرنے کی بات کرتے ہیں, جو منافق کو مومن کو ایک کرنے کی بات کرتے ہیں. ہم کسی ظالم سے ڈر کے یزید کے ہاتھ بیعت نہیں کریں گے کہ کوئی کفار ہے تو آؤ چلو یزید کے ہاتھ بیعت کر لیں. ہماری بیعت یہ چیک کر کے ہوگی کہ یہ امام حسین کا ماننے والا ہے کہ نہیں ہے, سرکار حضور محدث کبیر کا ماننے والا ہے کہ نہیں, حضور گلزار میاں کا ماننے والا ہے کہ نہیں ہے, حضور مہریرہ شریف کا ماننے والا ہے نہیں ہے, ہے نا, حضور اسجد میاں کا ماننے والا ہے کہ نہیں, حضور تاج شریف کا ماننے. اگر ان میں سے کسی کا بھی وہ اگر مخالف ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اس سے دور ہو جائیں گے, کیونکہ یہ ہمارے بزرگ ہیں. بزرگوں سے جو دور ہوتا ہے تو پھر وہ کہیں کا رہتا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا نا, کیسا آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے ہیں میری سرکاروں کے. تو بس ہماری سرکاروں کے بول بالے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس بات کے ساتھ میں کہ کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ, اور تم اب بھی اگر نکل آؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ, اور حق پرستوں کے فسانوں میں کہیں مات نہیں, اور تم سے ٹکرائے زمانے کے اوقات نہیں.